الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز محترم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج 28 فروری 2025 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اپنے گھر میں آنے کی اور جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے۔ اس میں ہماری کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے، جو بھی گناہ سے بچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، کل تراویح کی نماز ہے، اور پرسوں اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہے۔ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، با ادب با نصیب۔ جس میں ادب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ ادب اللہ تعالیٰ کا بھی ادب ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ادب ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی تم ادب سکھاؤ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھیں حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ادب کی اتنی ویلیو ہے کہ بے ادب کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے گویا اپنی امت ہی سے نکال دیا ہے۔ جو کام آداب کے ساتھ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور جو کام بے ادبی سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر چیز کا ادب ہے، اسی طرح
ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، محدثین، مفسرین نے روزوں کے بھی آداب بیان کیے ہیں، روزے کے بھی ادب بیان کیے ہیں، اور بڑے بڑے روزے کے 6 ادب علماء اکرام نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا ادب نگاہ کی حفاظت، دوسرا ادب زبان کی حفاظت، تیسرا ادب کانوں کی حفاظت، چوتھا ادب سارے جتنے انسان کے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت، پانچواں ادب یہ ہے کہ ان اعضاء کے پانچواں ادب یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے اس میں خوف اور رجا ہو۔ خوف اور رجا اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول کریں یا نہ کریں، اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لیں گے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ روزے کے ساتھ چھٹا ادب یہ ہے کہ حلال چیز بھی زیادہ روزے کی حالت میں، یعنی افطاری کے وقت اور سحری کے وقت زیادہ نہیں کھانا ہے۔ یہ روزے کے 6 آداب ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ادب کی طرف۔ سب سے پہلا ادب ہے روزے کا نگاہ کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر کی حفاظت ایسی ہے کہ روزے کے علاوہ بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن روزے میں نگاہ کی زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیارے نبی آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دو کہ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ جیسے ہمارے بزرگ ادب بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ گشت میں جاؤ، ٹھیک ہے جی، تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب راستے پر چلتے تھے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے، تھوڑا سا جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے جیسا بندہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، اور نبی علیہ السلام اپنی نگاہ کو زمین پر رکھتے تھے، نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو نگاہ ہے، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے نظر تو اس کا عکس جو ہے وہ دل میں بٹھا لیتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ بد نظری کی وجہ سے بندہ ایمان سے بھی محروم ہو گیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مؤذن صاحب مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے تھے، اذان دیتے ساتھ کسی کافر کا گھر تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی نظر پڑ گئی اس گھر میں کسی خاتون پر، تو اس سے محبت ہو گئی، تو کرتے کرو بڑے نیک تھے، بڑے بزرگ تھے، مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، تو ان سے لڑکی سے محبت ہو گئی۔ تو لڑکی نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ کے ساتھ شادی تب کروں گی جب آپ میرا دین اور مذہب قبول کرو، اسلام کو چھوڑو۔ یہاں تک آتا ہے کہ اس بندے نے اس لڑکی کے پیچھے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کا سبب کیا بنا؟ مرتد ہونے کا، اسلام سے برگشتہ ہونے کا، اور دین کو چھوڑنے کا سبب یہ بدنگاہی اور بد نظری بنی۔ اس لیے نظر، اس کی حفاظت روزے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم سب انشاءاللہ روزے کی حالت میں اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے کہ کسی گناہ کی چیز پر، کسی غیر محرم عورت پر ہماری نظر نہ پڑے تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزے کا دوسرا ادب ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ایک لفظ بھی آپ اپنی زبان سے نکالتے ہو اللہ کے نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ تمہارے اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے تم پر ہمارے فرشتے مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے،
کرامن وہ عزت والے معزز ہیں، کاتبین ان کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ زبان سے جو ایک لفظ بھی ہم نکالتے ہیں، چاہے وہ مرد وہ لفظ اپنی زبان سے نکالے، چاہے کوئی خاتون اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے، چاہے کوئی جوان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے، وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیتے۔ میرے محترم بھائیوں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں اور برا بھی لکھ رہے ہیں، نیک اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، تو ہم جو بھی زبان سے بولیں گے وہ لکھا جائے گا، تو کل کو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہماری زبان سے کوئی برا بول نہ نکل جائے، کوئی جھوٹ نہ نکل جائے، کوئی ہماری زبان سے گالی نہ نکل جائے، ہماری زبان سے کسی کو تانا جو ہے ہم نہ دے، کسی پر بیجا الزام نہ لگائیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، وہ کیا چیز ہوگی؟ حصائد السنتہم، وہ انسان کی زبان درازیاں ہوں گی۔ زبان کی برے بول کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ انداز کتنی ضروری ہے زبان کی حفاظت۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بھی ایمان والا بندہ، جو بھی ایمان والی بندی، مسلمان مرد اور مسلمان عورت مجھے صرف دو چیزوں کی گارنٹی دے دے۔ کتنی چیزوں کی گارنٹی دے دے؟ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ما بین لحییہ، ایک وہ جو دو انسان کے جبڑوں کے درمیان ہے، وہ انسان کی یا زبان ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس سے کسی کا دل نہیں دکھائے گا۔ وما بین رجلیہ، دوسری وہ چیز جو انسان کی دو رانوں کے درمیان ہے، انسان کی شرمگاہ، اس شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ اس کو گناہ میں، زنا میں استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا نبی ہو کر ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں خود اللہ سے ان کو جنت لے کر دوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے زبان کی حفاظت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک حدیث پاک میں ہے، حضور کا فرمان ہے من صمت نجا، جو بھی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہمیشہ بندہ جو پھنستا ہے اور آخرت میں بھی جو پھنسے گا وہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسے گا۔ جو اکثر خاموش رہتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نجات دیں گے کہ پھنسے گا نہیں، اور آخرت میں جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے پاک نبی نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی عقبہ بن عامر، تین کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ تین کام کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے نجات دے دیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخلہ دے دیں گے۔ کون کون سے تین کام؟ سب سے پہلا حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر دو فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا کرو، گلیوں میں، محلوں میں، لائنوں پر، گیموں پر، بازاروں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ ضرورت کے تحت جاؤ اور فوراً واپس اپنے گھر آؤ، زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ نمبر تین، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان ہے ہم سب، خطا کے پتلے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ہم سے، جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے آخری پہر میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ ہمارا گناہوں کا پر رونا
اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ قطرہ آنسو کا جو گناہوں پر ندامت کی وجہ سے نکلے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، زبان کی حفاظت یہ دوسرا روزے کا ادب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کی شکایت کی گئی، دو عورتیں ہیں اور روزے کی حالت میں بھوک سے مر رہی ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو اور ایک پیالہ لے کر آؤ۔ پیالہ لایا گیا، اللہ کے پاک نبی نے ایک عورت سے فرمایا کہ اس میں کیا کرو؟ اس نے کیا کی؟ تو خون کی اور گوشت کے، تازہ خون اور گوشت کے لوتڑے کی کیا کی اس نے۔ دوسری عورت نے بھی ایسے ہی کیا کی۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑا ان کو تعجب ہوا، یہ کیا ہے؟ ان کو جو ہے خون کی الٹی ہو رہی ہے اور گوشت کا لوتھڑے جو ہے الٹی میں کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کو کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے، ان کو یہ بیماری ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے روزہ رکھا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، لیکن جو چیزیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں ان سے روزہ نہیں رکھا۔ ان دونوں عورتوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے ان کا روزہ ان کے لیے بوجھل اور مشکل ہو گیا۔ اس حدیث پاک میں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اللہ اس کا روزہ اتنا آسان کریں گے، اور جو جتنا گناہ کرے گا اتنا اس کا روزہ مشکل ہوگا۔ آپ نے دیکھے نا، لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارا روزہ لگ گیا ہے، روزہ انہی کا لگتا ہے جو روزہ رکھ کے روزے کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ روزے کا تیسرا ادب کان کی حفاظت ہے۔ کس کی حفاظت ہے؟ کان کی حفاظت ہے۔ جس طرح روزے میں کھانا منع ہے، جس طرح پینا منع ہے، کھانے سے پینے سے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے کہ کانوں سے گناہ کی باتیں نہیں سننی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کا ارشاد ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میں تو غیبت نہیں کر رہا، دوسرا بندہ کر رہا ہے، میں تو صرف سن رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سننے والا بھی برابر کا گناہ گار ہے، جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہے، جس طرح جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہے، جھوٹ سننے والا ہی برابر کا گناہ گار ہے۔ اس لیے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ کان سے غلط سننا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے بولیں جی گانے سننے لگ جائیں، ڈرامے دیکھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے جی، اور طرح طرح کی بےہودہ چیزیں سننے لگ جائیں، تو یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد چوتھا ادب روزے کا یہ ہے، باقی جتنے اعضاء ہیں انسان کے جسم کے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی ہمارا عضو ہے وہ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے۔ دیکھیں، زبان ہے، یہ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، آنکھ ہے، یہ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، ہاتھ ہے، یہ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے، پاؤں ہے، یہ عمل پیدا کرنے کی مشین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان اعضاء سے ہم نے وہ اعمال پیدا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اور وہ اعمال پیدا نہیں کرنے ان اعضاء سے جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس لیے باقی جتنے بھی اعضاء انسان کے، ان کی حفاظت کرنی ہے، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ہاتھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہاتھ سے گناہ پکڑنا نہیں ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ پاؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ ان پاؤں کے ساتھ گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی روزے کا ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کا پانچواں ادب کیا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی میرے محترم بھائیوں ایسے کرنا ہے کہ احتیاط کرنی ہے۔ سحری میں تھوڑا کھانا ہے، اتنا پیٹ بھر کر سحری نہیں کر لینی کہ سارا جو ہے فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، اور اتنا پیٹ بھر کے افطاری نہیں کرنی کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہی نہ پڑھ سکے۔ کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تراویح کی نماز میں آپ نہیں آئے ہیں، تو کہتے ہیں قاری صاحب سا ہی نہیں لگا، آنے ہی نہیں ہوا، اٹھنے ہی نہیں ہوا۔ کیسے اٹھنے ہو؟ ایک من بندہ کھانا کھا لے وہ پھر کیسے اٹھ کر آئے گا؟ اس لیے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی یہ کرنا ہے،
سحری میں اور افطاری میں اعتدال سے کام لینا ہے اور کم کھانا ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے گزرے ہیں اور اللہ والے جو ابھی موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 چیزوں کا مجاہدہ کراتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے سالکین کو۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 کم سونا، نمبر 4 لوگوں کے ساتھ کم ملاقاتیں کرنا۔ یہ کم کھانا اس کی بہت زیادہ اس کی ویلیو ہے نیک اعمال کے کرنے میں، اس لیے کہ روزے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے روزہ رکھوانے کا، کہ تاکہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، جو گناہ کے جذبات ہیں وہ کمزور ہوں۔ لیکن اگر بندہ روزے کی حالت میں بھی اتنا کھاتا ہے کہ افطاری تک بھوک ہی نہیں لگتی ہے بندے کو، اور پھر رات کو اتنا کھاتے ہیں افطاری میں کہ صبح تک جو اس کو ڈکار ہی آتے رہتی ہیں، تو پھر تو روزے کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ اس لیے ایسا کرنا ہے کہ اس میں اعتدال کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور دوائیاں لیتے ہیں کہ ہم سمارٹ ہو جائیں، ہم پتلے ہو جائیں۔ میرے محترم بھائی، اگر ہم اس پر عمل کر لیں کم کھانے پر، تو ہمیں نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمارا پیٹ باہر آئے گا اور نہ ہمیں اس طرح کے مسائل بنیں گے۔ یہ کم کھانا، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائیو، ہمارے بزرگ جو اللہ والے گزرے ہیں ان کا یہ معمول تھا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فضائل اعمال بھی جو لکھی ہے ہمارے بڑوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سحری اور افطاری دونوں میں صرف 1.5 روٹی کھاتے تھے۔ سحری اور افطاری دونوں میں لا کر کتنی روٹی کھاتے تھے؟ 1.5 روٹی۔ اور ایک اور اللہ والے گزرے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ صرف بغیر دودھ یعنی کہوہ جو ہے وہ پیتے تھے سحری میں اور افطاری میں۔ ان کے چاہنے والے کہتے نہیں تھے کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، وہ کہتے نہیں، جو کم کھانے میں مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ زیادہ کھانے میں نہیں۔ اس لیے اس کا یہ کرنا ہے، روزے کا 5واں ادب یہ ہے کہ سحری اور افطاری میں کم کھانا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ نہ دانت تنے پرورا آگائی کہ پر میدہ باشد سے حکمت تہی، کہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ بھرا ہوا میدہ حکمت سے خالی ہوتا ہے، بھرا ہوا میدہ حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزے کا 6واں ادب یہ ہے کہ خوف اور رجا۔ خوف اور رجا کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اتوار کو پہلا روزہ ہے، روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، تراویح کی نماز بھی ادا کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، جس اللہ نے ہمیں توفیق دی جن کو روزہ رکھنے کی، رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک سننے کی، سنانے کی، تراویح کی نماز ادا کرنے کی، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ تو ایمان اور خوف، ایمان، رجا اور خوف، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام۔ یہ ہر عمل میں یہ ضروری ہے، کوئی بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، اس نیک عمل کے بعد ایمان، رجا اور خوف ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ بس میرے محترم بھائیوں، وقت پورا ہونے والا ہے، آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ابھی بس آ پہنچا ہے، تو ہم سب نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور کل انشاءاللہ تراویح کی نماز ہے ہماری اس مسجد میں، آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اور میں خود قرآن پاک تراویح کی نماز پڑھاتا ہوں، تو انشاءاللہ سوا پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کی نماز میں، تو آپ ضرور سب نمازی تشریف لائیں، دیکھیں مسجد میں آ کر پڑھیں گے، مسجد کا بھی ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے اللہ 25 یا 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ پھر یہ ہماری جامع مسجد ہے، پھر الحمدللہ کا شکر یہ ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تخصص بھی کیا ہوا ہے، قرآن جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو باقی یہ کہ دیکھیں 11 مہینے
ہم کھاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، پیتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، اور نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ہم نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تھوڑی ہمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہمت کو دیکھتے ہیں، ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت ہماری بخشش کے لیے تیار ہے. تھوڑی ہمت کرنی ہے. ہمت کیا کرنی ہے؟ دیکھیں تراویح کی نماز روز روز تو نہیں ہوتی ہے نا، سال بعد آتی ہے، 11 مہینوں بعد ایک مہینے میں آپ نے تراویح کی نماز پڑھنی ہے، وہ بھی 1-1.5 گھنٹہ. تو اس کو خدا رہا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس نیکی کے موقع کو برباد نہیں کرنا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سیزن ہے. تو ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں جی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ روزہ بھی کوئی نہ کھائے. اللہ معاف فرمائے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں روزے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں، ثواب اتنا ہی ہے، ثواب کم نہیں ہوگا. ثواب اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں گے، اور موسم اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کر دیا ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے روزہ. تو سب نے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہو، بوڑھے ہو، روزہ رکھنا ہے، شوق سے رکھنا ہے روزہ. ہمت کرنی ہے، اس دفعہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کو ہرانا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے. جتنے بھی خاص کر میرے کام کرنے والے بھائی ہیں، مستری ہیں، مزدور ہیں، وہ زیادہ خیال کریں کہ وہ روزہ نہ کھائیں. کام تھوڑا کر